بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شوگر کے مریض لوگوں کے لیے کھیرا بہت فائدہ مند ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کراؤ۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو اور گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے لگے تو فوراً انجیر کے 2 دانے کھا لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ روزانہ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم ملائم اور نکھر جائے گی۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈال لو، جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیمن جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ اگر پیشاب کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کرے۔ اگر دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا استعمال ضرور کرے۔ اگر آپ کالا یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ ادرک کو سونگھنے سے دمہ دور ہوتا ہے۔ پیسا ہوا ادرک اگر گھٹنوں پر لگا دیا جائے تو پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی۔ چینی کا زیادہ استعمال مردانہ طاقت میں کمی لاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ بڑے جانور کی میکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کے تیل سے مالش کریں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں استعمال کریں۔ چہرے پر جھریاں ہوں تو لیموں کا چھلکا مسل لیں۔ عمر سے پہلے سر کے بالوں کا سفید ہو جانا۔ سر میں دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا انسان سر میں سرسوں کا تیل لگاتا ہے۔ اس کے بعد آملہ، سیکا کائی، ریٹھا اور حریر کے 2 دانے لیں۔ ان ساری چیزوں کو کوڑ کر 2 لیٹر پانی میں ڈال کر ساری رات کے لیے رکھ دیں اور صبح کو بوائل کریں اور کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اور آخر میں جس کے بال سفید ہونے کا مسئلہ ہو تو اس کو لمبا سجدہ کروائیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ادرک کا استعمال کیا کرو۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمہ کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے تو اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا کریں۔ بھینس سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ نمک اور جوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔
کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو استری کو فل گرم کرو اور اس کے بعد ڈسپرین یا پیناڈول کی گولی اس کے اوپر رگڑو اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بیڑ کاٹ لے تو سرکہ میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنگ نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کر دو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لے، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کراؤ۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو اور گرم پانی سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔